بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا انجام بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ تفسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ملک یمن یا حبشہ میں ایک نیک شخص کا باغ تھا۔ وہ اس باغ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تھا۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو اس کی اولاد اس کی وارث بنی۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہمارا باپ تو نادان تھا جو اتنی بڑی آمدنی مساکین پر خرچ کر دیتا تھا۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس رہے تو ہم بڑی آسودگی سے رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے جا کر باغ کا پھل ضرور توڑ لیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، چلو اپنے باغ کی طرف چلیں تاکہ اس کا پھل توڑ سکیں۔ وہ چپکے چپکے آپس میں کہنے لگے کہ آج کسی مسکین کو ہمارے باغ کے قریب بھی نہ آنے دیں گے۔ جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باغ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، گویا فصل کاٹ کر آگ لگا دی گئی ہو۔ وہ کہنے لگے، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں اور کسی جگہ پر آ گئے، لیکن جب غور سے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ان کا باغ ہے، تو پکار اٹھے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہی محروم ہو گئے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ ان پر یہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے مساکین کا وہ حق ادا کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں فرض کیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یہ سزا اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مساکین کو ان کا حق دینے سے انکار کیا۔ تو ناظرین، اگر ہم بھی زکوٰۃ، عشر یا ویسے کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال سے ان کو عطا کرنا، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر اسی طرح کی ہمارے مال کی بربادی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسرے اس مال پر قابض ہو جائیں گے، اور ایک دن یہ مال ختم ہو جائے گا، اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے مال میں سے غرباء اور مساکین کا بھی حصہ ہے، ان کو دیا جائے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، عشر کی شکل میں ہو۔ ہم آج مال کی محبت میں ان سب چیزوں کو بھول چکے ہیں، اور یہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے کمائے ہوئے مال سے غرباء کو دیں گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلق تو فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ جیسے ایک دانہ گندم کا بویا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے وہ ایک چٹے کی شکل میں ظاہر کرتا ہے، اور ایک دانے کی بجائے ہمیں کئی دانے ملتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے مال میں سے غرباء، مساکین اور اسی طرح بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی دیتا جائے گا اور اس کو بڑھاتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔